بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ موتیوں کا سوداگر کا واقعہ۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ ایک نہایت ضروری کام میں ہے، فرصت نہ ہوگی اور کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کے تنابین زری کی تھی، اس کی چونبے چاندی کی تھی، میخیں سونے کی تھی۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے اقام میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل ہرقل عزیز فرزند کے قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگی اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے عقل والے لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی۔ وہ بھی قبر کو سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجوں کی لوگوں کے بعد جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور پھر بہت رو کر یہ خیمے سے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بڑی جماعت طبیبوں کے بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کے تدبیریں کرنے کے کو موجود ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے تجھے چھوڑ دے گا تو یہ قصیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ حسین عورتوں کا طالب نہیں ہے، نہ مال و جواہرات کا خواہش مند ہے، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب میں تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا کی طبیعت کا تلخ ہٹ گیا
اور اپنے آئندہ دنیا کے زیورات بیچنا چھوڑ کر آخرت کے زیورات خریدنا شروع کر دیے، اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادرہ مہیا کرے، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت کے مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک اس دم تک مرتے دم تک بے وضو کبھی نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ